وسلم في موعظه قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه السلام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندے کو نعمت کوئی ملتی ہے تو کوئی عقل مند جب بندہ ہوتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اور عقل سلیم اسے حاصل ہوتی ہے تو ان نعمتوں کے تعلق سے وہ دو اعتبار سے فکریں کرتا ہے. ایک تو اس نعمت کی حفاظت اور دوسرا ہے اس نعمت کی زیادت. نعمت کی حفاظت، اللہ نے اگر مال سے نوازا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس دولت کی صحیح طریقے سے حفاظت کرے گا. اس کے حفاظت کے جو راستے ہیں، اقدام ہیں، اس پر عمل کرے گا. اور پھر مزید یہ کہ اس دولت کو بڑھانے کی وقتاً فوقتاً فکر بھی کرے گا. تو نعمتوں کے تعلق سے دو فکریں ہونی چاہیے، ایک تو حفاظت اور دوسری ہے زیادت. اور ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے یقیناً سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اور ایمان کی دولت اور ایمان کا خزانہ ہے. اور اسی نعمت سے متعلق ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حفاظت ایمان کی دعاؤں کا بھی تذکرہ ہے اور زیادتی ایمان کی دعاؤں کا بھی تذکرہ ہے. الگ الگ انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے متعلق دعائیں مانگی ہیں. کبھی تو آپ کی دعاؤں میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، اے اللہ میں تجھ سے کامل ایمان، مکمل ایمان کا سوال کرتا ہوں، ایسا ایمان عطا فرما جو مکمل ہو. کبھی تو یہ دعا فرمائی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانتا ہوں جو ایمان مجھے پیچھے نہ پھیر دے، یعنی مرتد نہ کرے. ایمان کے بعد میں ارتداد کے دلدل میں نہ پھنس جاؤ، ایسا ایمان، مضبوط ایمان ہے اللہ مجھے نصیب فرما. کتنی پیاری دعا ہے. ایک دعا ملتی ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر فی قلبی، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کے رگ میں اور دل کے کونے کونے میں چھا جائے، پھیل جائے، دل کے ہر حصے میں پھیل جائے. کتنی پیاری دعا ہے. ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم دنیا بہت مانتے ہیں اور مانگنی بھی چاہیے، اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، مگر ہم ایمان کو بھی اللہ سے مانگیں. ایمان بھی مانگی جانے والی ایک دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ اور بالخصوص اس فتنوں کے دور میں، جس فتنے کے دور میں ایمان پر ڈاکہ، ایمان پر حملہ اور ایمان کے خاتمے کی نت نئی ترکیب سوچی جا رہی ہے، اس فتنوں کے دور میں تو خصوصیت کے ساتھ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ایمان کامل کی دعا مانگیں. اللہ ہم تمام کو ایمان کامل نصیب فرمائے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایمان کی حفاظت یہ انسانیت کی حفاظت سے بھی بڑھ کر ہے. ایک طرف ہے انسانیت کی حفاظت، یقیناً ایک بہت بڑی چیز ہے کہ کسی انسانیت کی حفاظت کی جائے، تحفظ انسانیت، لیکن تحفظ ایمان اس سے بڑھ کر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف جو جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، مختلف واقعات جو اللہ نے ذکر فرمائے، اس میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کا بھی ہے نا. ایک اللہ کا نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے، صاحب شریعت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام،
اور دوسری طرف حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا ولی ہے، اور ان دونوں کا سفر نامہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ مختلف چیزیں پیش ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ پیش ہوتی ہے کہ ایک بستی میں ان دونوں کا جب جانا ہوتا ہے تو اس بستی کے ایک چھوٹے بچے کو حضرت خضر علیہ السلام مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو ایک بہت بڑا کام کیا کہ ایک بچے کو، ایک معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ پھر بعد میں جب اس کی علت اور وجوہات حضرت خضر علیہ السلام بتلاتے ہیں تو اس میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ میں نے جس کو قتل کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ بچہ آگے چل کر بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے فتنہ بننے والا تھا، اپنے والدین کے لیے فتنہ بننے والا تھا۔ ان کے والدین ایمان والے تھے اور ممکن تھا کہ بڑا ہو کر یہ بچہ ان کے ایمان سے پھرنے کا سبب بن جاتا تھا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ احکام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے کسی شریعت میں بظاہر اس طرح بچے کو قتل کرنا نہیں ہے، وہ تو حرام اور ناجائز ہے، مگر اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں ذکر فرمایا، اور قرآن میں جو واقعات اللہ ذکر فرماتے ہوئے ایسے ہی ذکر نہیں فرماتے۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، قرآن تو یہ نظریہ دیتا ہے کہ قصوں کو، قرآن کے قصوں کو پڑھیے، قرآن میں جو قصے پیش کیے گئے ہیں اس کا مطالعہ کیجیے۔ کیوں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ تم اس میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کر سکو۔ تو قرآن کریم نے ایک پیغام دیا، احکام حرام اور حلال وہ اپنی جگہ پر، کسی بچے کو اور کسی معصوم کو قتل کرنا محض اس وجہ سے کہ بھائی بڑا ہو کر وہ نافرمان بن سکتا ہے، مگر اللہ نے یہ واقعہ بتلایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تحفظ ایمان یہ تحفظ انسانیت سے بڑھ کر ہے۔ تحفظ ایمان، ایمان کی حفاظت یہ انسانیت کی حفاظت سے بڑھ کر ہے۔ آج بہت نعرے لگائے جاتے ہیں اور دعوے کیے جاتے ہیں تحفظ انسانیت کے، انسانیت کی حفاظت، اور انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور اس نعرے کو لگا کر ایک سادہ ذہن ایمان والا بھی اس میں پھنس جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یقیناً انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، چاہے اس انسانیت کی بقائیت کی خاطر خود کے دھرم کو فراموش کرنا پڑے چل جائے، خود کے مذہب کو فراموش کرنا پڑے چل جائے۔ بھائی انسانیت کی حفاظت یہ شریعت کا ایک بہت بڑا سبق ہے، اور شریعت سے بڑھ کر اور کون انسانیت کی حفاظت کا سبق دے سکتا ہے؟ لیکن اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، یہ بتلایا ہے کہ ایمان کی حفاظت اس پر مقدم ہے، اس سے افضل ہے کہ پہلے ایمان کی حفاظت، چاہے جان جائے پرواہ نہ ہو، چاہے جان جائے، چاہے مال جائے، دنیا ختم ہو جائے، دنیا کا اثاثہ اور خزانہ ختم ہو جائے، مگر ایمان میں ذرا برابر بھی ڈگمگاہٹ نہیں آنی چاہیے، اس پر مستقیم مزاج رہنے والا ہونا چاہیے۔ اسی لیے کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نصیحت پوچھی، مشہور ہے، صاحب مشکات نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل غیرک، پوچھنے والے بھی اس انداز سے پوچھ رہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلا دیجیے کہ آپ کے علاوہ میں کسی کو نہ پوچھوں، یعنی بالکل تسلی بخش جواب دیجیے۔ اب ہم تم ہوتے تو شاید گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر اور نصیحت کرتے کہ اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں اس شخص کا جواب دے دیا اور فرمایا قل آمنت باللہ، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو سنو نصیحت، قل آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، اور یاد رکھو ایمان اللہ پر لانا صرف زبانی دعوے
پر منحصر نہیں، زبانی بھی کہنا ہے، مگر اصل یہ ہے کہ ثم مستقیم، اس کے اوپر کیا ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، اس پر مستقیم مزاج بن جاؤ۔ اب چاہے زمانہ کیسا بھی آ جائے، اب چاہے حالات کیسے بھی آ جائے، ایسے حالات آ جائے، ایسا زمانہ آ جائے جو زمانہ ایمان سوز ہو، ایمان کو ختم کرنے والا ہو، اور ایسے فتنے آ جائے جو ایمان پر حملہ کرنے والے ہو، مگر ایسے موقع پر بھی تم مستقیم مزاج رہو، یعنی اس پر قائم رہو، ایمان پر ڈٹے رہو، یہ ضروری ہے۔ آج ہمارے اندر بہت ڈگمگاہٹ ہے، اللہ معاف فرمائے، بڑی ڈگمگاہٹ ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کا ضعف ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم کسی چیز میں کمزوری کو برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ دنیاوی امور میں کسی بھی معاملے میں ہم کمزوری کو برداشت نہیں کرتے، ہم ہر چیز میں اچھی کوالٹی چاہتے ہیں، اچھا معاملہ چاہتے ہیں، میرا گھر اچھے سے اچھا ہو، میرا وجود اچھے سے اچھا ہو۔ ہر اعتبار سے ہم کمزوری کو پسند نہیں کرتے کسی بھی معاملے کو، مگر افسوس کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایمان میں کمزوری کو پسند نہیں کرتے۔ آج ہمارے ایمان میں ضعف اور کمزوری داخل ہو چکی ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری اللہ معاف فرمائے آخرت کے لیے بڑا خسارہ اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے بارہا بات آتے رہتی ہے کہ اعمال کی کمزوری اللہ کے یہاں ممکن ہے اللہ قبول کر لے اعمال کی کمزوری، لیکن ایمان کی کمزوری اور ایمان کا ضعف جو اسے کفر تک اور شرک اور عقیدے کی بدتمیزی تک لے جاوے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ ہمیشہ ہمیں اس معاملے میں بڑا متفکر رہنا چاہیے، بہت متفکر رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے، اللہ والوں نے مختلف انداز سے سمجھایا، الگ الگ انداز سے سمجھایا کہ اور اس ایمان کی حفاظت میں اللہ والوں نے جو صعوبتیں سکی ہے اور مستقیم مزاجی کے نمونے کو پیش کیا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام، 4 ائمہ کرام میں سے چوتھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ بخاری شریف ہم پڑھتے ہیں تو امام بخاری کے استاد کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے دور میں عقیدے کی خرابی پھیل چکی تھی۔ جس دور میں وہ رہا کرتے تھے، جس ملک میں وہ رہا کرتے تھے، فرقے معتزلہ، فرقے جہمیہ، الگ الگ فرقے، ایسے فرقے رونما ہو چکے تھے جو ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے فرقے تھے، یقین ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے فرقے تھے، حتیٰ کہ ان کی میجورٹی اور ان کی گویا کہ تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اس وقت کی حکومت ہی معتزلہ بن چکی، پوری حکومت معتزلہ بن چکی۔ ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا پہاڑ صفت ایمان والا فرد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سے مناقب ہے، کسی موقع پر پیش کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایسا مضبوط ایمان کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ظاہری طور پہ ان عقائد کو تسلیم کر لیں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اسے کہا گیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ ظاہری طور پر ان عقائد کو تسلیم کر لیں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ کو مال سے نوازا جائے گا، آپ کو بادشاہت سے نوازا جائے گا، بہت ساری لالچ دی گئی، مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان ڈگمگایا نہیں، مستقیم مزاج ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ وقت نے اس موقع پر آپ پر کوڑے برسائے، کیا برسائے؟ کوڑے برسائے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس قسم کا کوڑا استعمال کیا گیا تھا، کوڑے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کہ اگر وہ کوڑا کسی مضبوط ہاتھی پر مارا جاتا تو وہ ہاتھی کانپ اٹھتا تھا۔ اس قسم کا سخت کوڑا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر مارے گئے، اور ایک کوڑا نہیں کئی کوڑے مارے گئے۔ آپ کو جیل میں ڈالا گیا، اس وقت کی جیل، بس چند نظریات کو تسلیم کرنے کی خاطر، چند عقائد کو تسلیم کرنے کی خاطر۔
کہ بھائی چند عقائد آپ تسلیم کر لیجیے، چند نظریات آپ تسلیم کر لیجیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہ، میں تو عقائد تو دور کی بات، میں ہلکا سا بھی سمجھوتا دین اسلام سے کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام روشن رکھا، اور آج بھی عقیدت اور عظمت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے. یقین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتے ایمان کو، ٹٹولتے ہیں کس کا ایمان مضبوط ہے اور کس کا ایمان کمزور ہے. آج جو فتنوں کا جو دور ہے ہمارے سامنے، اس فتنوں کے دور میں ضرورت ہے، ایک تو زیادتی ایمان کی تو ضرورت ہے ہی، اس سے انکار نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ حفاظت ایمان کی ضرورت ہے. حفاظت اپنے ایمان کو لے کر بھاگے، حفاظت کرنے سے ہم مال و دولت کو سمیٹتے اور چھپاتے ہیں، اس طریقے سے ایمان کی حفاظت. اللہ تعالیٰ نے غار والوں کا جو قصہ کہف، سورۃ الکہف، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ غار میں چھپے، اس لیے ایمان کی حفاظت کی خاطر، ایمان کی حفاظت کی خاطر. تو آج ضرورت ہے کہ ہم غاروں کو تلاش کریں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہاڑ کے کسی غار میں جا کر چھپ جاؤ، بلکہ حفاظت ایمان کے غار کو تلاش کریں. اللہ والوں نے ان غاروں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ آج کے دور میں کون کون سے ایسے غار ہو سکتے ہیں، کون کون سی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جن سے وابستگی پیدا کرنا، محبت اور عقیدت پیدا کرنا یقیناً ایمان کی حفاظت کے ذرائع. ان میں سے پہلا ذریعہ اللہ والوں نے ذکر فرمایا، پہلا غار اور پہلے ایمان کی حفاظت کا مرکز اور ایمان کی حفاظت کی جگہ اللہ والوں نے ذکر فرمائی ہے، وہ مدارس. وہ کیا ہے؟ مدارس، جو دین کے مضبوط قلعے ہیں. یہاں پر ایمان کی حفاظت کی پریکٹس اور مشق کرائی جاتی ہے. ہاں، تو اس ادارے سے اور اس مرکز سے، یعنی جو مدرسے ہیں، ان مدرسوں سے ہم اپنی عقیدت کو وابستہ کریں، محبت کو وابستہ کریں، یا تو خود اپنی اولاد کو ہم وہاں پیش کریں تاکہ یہ اولاد، خود اولاد اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی حفاظت ایمان کا ذریعہ اور سبب بن جائے. سب سے پہلا ذریعہ مدارس. اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر اللہ والوں نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ والوں کی خانقاہیں، تصوف خانقاہیں، اللہ والوں کی صحبت. آج ایسی بھی جگہ ہے جو بڑی ویران پڑی ہوئی، کتنے لوگوں کو تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ نے خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا اور تقویٰ تو قرآن کریم میں سینکڑوں دفعہ اعلان ہے، سینکڑوں دفعہ اللہ کا حکم ہے. پھر اب وہ تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ مرکز ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ ذکر فرمائی ہے کہ کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو. آج اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنے کے مراکز ہے، خانقاہیں. ایسی خانقاہوں کو ہم تلاش کریں، مہینے میں، 2 مہینے میں، جیسے موقع ملے ان بزرگوں کے پاس، ان اللہ والوں کے پاس ہم جائیں، ان کی واعظ و نصیحتوں کو ہم سنیں، ان کا دیدار کریں. یقیناً یہ ساری چیزیں ایمان کی حفاظت کے ذرائع میں داخل ہیں. ہاں، اس سے ایمان تازہ ہوگا، اس سے ایمان ہمارا محفوظ ہوگا. آج ماڈرن زمانہ یہ سکھلاتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ بیٹھنے کی اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، وہ ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے. اسی لیے ایک عالم دین بھی جو اگرچہ علم دین مکمل حاصل، ایک کافی حد تک حاصل کر چکا ہے، لیکن وہ بھی ناقص اور ادھورا ہے جب تک کسی اللہ والوں کی صحبت میں وہ اپنے اوقات کو نہ لگے. اس کی مثال مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس طور پر دی ہے کہ بھائی ہم کباب یا کوئی چیز ہم بناتے تو تلنے کے قابل ہوتی ہے، تلنے کے مرحلے میں ہوتی ہے، تو
تو کوئی کچا کباب کھانا پسند کرے گا؟ نہیں کرے. حالانکہ سب چیزیں تیار ہو چکی ہے اس کباب کے اندر، سارے مسالے لگ چکے ہیں، ساری چیزیں لگ چکی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کباب ناقص اور ادھورا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس تیل میں جلائے نہیں، ہے نا، اس تیل میں جلائے نہیں، اس کو جب تک تلا نہ جائے اس وقت تک وہ دوسروں کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا. یہی حال اللہ والوں کی صحبت میں ہمیں تلنا ہوگا، جھلسنا ہوگا. یہ ضروری ہے، خانقاہ ایک مستقل موضوع اور ایک عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فہم اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. تو دوسرا کہف، ایک پہلا کہف ہے مدرسہ، دوسرا کہف اللہ والوں نے ذکر فرمایا ہے اور وہ ہے خانقاہ اللہ والوں کی صحبت. اور اسی طریقے سے تیسرا کہف اللہ والوں نے ذکر فرمایا کہ قرآن کریم کی خدمات، قرآن کریم سے لگے رہنا، قرآن کریم سے محبت رکھنا، اس کی تلاوت کرنا، کثرت سے اس کی قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا، اس کے درس قرآن میں، اس کی تفسیر میں بیٹھنا، اس کو جاننا، اس سے قریب ہونا، یہ بھی در حقیقت حفاظت ایمان کا ایک غار ہے، ایک کہف ہے اور ایک ذریعہ ہے اس کے حفاظت. اور چوتھے نمبر پر ذکر فرمایا حرمین شریفین. اللہ ہم سب کو وہ سعادت نصیب فرمائے. ہاں، مکہ و مدینہ یہ حرمین شریفین، جہاں دجال کا اثر نہیں ہوگا، جہاں دجال کا دخول نہیں ہوگا، ایسا پاور ہے اس شہر اور اس ملک میں. تو وہ بھی در حقیقت حفاظت ایمان کا غار ہے، حفاظت ایمان کا ذریعہ ہے کہ وہاں ایمان محفوظ رہ سکتا ہے انشاءاللہ. تو چوتھا مرکز اور چوتھا کہف ذکر کیا گیا ہے. اور اللہ والوں کی بصیرت سے، اور اللہ والوں، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بصیرت عطا فرماتے ہیں. اتقوا فراست المؤمن، حدیث میں آتا ہے مومن کی فراست سے بچو، وہ دور کی دیکھتے ہیں. فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اللہ والوں کو وہ دکھتا ہے جو ایک عام انسانوں کو نہیں دکھتا. بس میں یہ حدیث اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. تو پانچواں غار اللہ والوں نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ پانچواں غار آج کے اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے بھی ایمان کی حفاظت ہو. اس کے اقدامات میں، اس کے چلنے میں اور اس میں اپنے آپ کو لگانے میں یقیناً اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ زندگیوں کو تبدیل فرما دے. اللہ تعالیٰ کیا ہے بھائی؟ زندگیوں کو تبدیل فرما دے. تو یہ 5 غار ہے. پہلا غار بولیے مدرسہ، دوسرا خانقاہ ہے، تیسرا قرآن کریم سے محبت اور انسیت، اور چوتھا حرمین شریفین ہے، اور پانچواں دعوت و تبلیغ کا جو راستہ ہے اور اس کا طریقہ کار ہے. حالات کے اعتبار سے یہ 5 غار ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان غاروں میں سموئیں تاکہ ہمارے ایمان کی انشاءاللہ العزیز حفاظت ہو سکے. اللہ تعالیٰ ایسی فہم اور ایسی سمجھ ہم تمام کو نصیب فرمائے. حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ اس ایمان کی حفاظت کی خاطر ہم اپنے آپ کو دین سے اور دین کی تحریکوں سے اور دین کے کاموں سے ہم اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً جوڑنے والے بنے. اللہ تعالیٰ یہ راستہ اور ذریعہ ہمارے لیے آسان فرمائے. اور اسی مناسبت سے ماشاءاللہ پرسوں اتوار کو جو تعلقے کا ایک بہت بڑا اجتماع ہرنئی بازار محلے میں ہونے جا رہا ہے، جس کا انشاءاللہ اعلان بھی کیا جائے گا. ضرورت ہے کہ ایسے اجتماعات میں جو بھی اس طرح دعوت و تبلیغ کی لائن سے اور بھی دینی جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، ہم ان اجتماعات کو خیر کا ذریعہ سمجھیں، ہدایت کا ذریعہ سمجھیں. پتہ نہیں کہ ہماری اس شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارا قدم یہ اللہ کی